صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ باب ہم پڑھ رہے تھے تشہد کی دعاؤں کا کہ تشہد میں کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے، اسی سلسلے کی حدیث ہے 799 حدیث کا نمبر ہے۔ حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے، فرماتے ہیں انہ قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا علمنی دعا ان ادعو بہ فی صلاتی، کہ مجھے دعا سکھا دیں جس میں اللہ کو نماز میں جس دعا کے ذریعے میں اللہ کو پکاروں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل، کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کہ اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیے ہیں، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے، فاغفر لی، پس مجھے معاف کر دے، مغفرۃ من عندک، اپنے پاس سے اپنی مغفرت کے ذریعے، وارحمنی، اور مجھ پہ رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، بے شک کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو پیچھے ہم نے جو دعا پڑھی تھی وہ تھی فتنہ مسیح دجال سے پناہ والی۔ حضرت ابوبکر صدیق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، تو اس کا مطلب ہے کہ مختلف دعائیں ہیں جو پڑھی جا سکتی ہیں۔ آج ہم اگر تھوڑا سا ذکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کر لیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نرم دل تھے، نہایت بردبار تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی جو تھی آپ کی سب سے زیادہ تھی۔ ساری زندگی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ اول بنے۔ تو خلیفۃ الرسول کا لقب جو ہے وہ صرف حضرت ابوبکر صدیق کو ملا تھا، اس کے بعد جو باقی تھے وہ امیر المومنین کہلاتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق جو ہے بچپن سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ محبت رکھتے تھے۔ یہ واقعہ آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے اور اپنے چچا کے ساتھ ملک شام گئے تھے تجارتی قافلے میں، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو کرائے پہ لے کر آپ کی خدمت کے لیے ساتھ بھیجا، اور ایک خاص قسم کی روٹی اور زیتون ناشتے کے لیے آپ کے ہمراہ بھیجی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق، ان کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا اعلان کیا تو انہوں نے کوئی معجزہ نہیں مانگا، اور سب سے پہلے اسلام لے آئے، اور اسلام لاتے ہی آپ نے تبلیغ کا کام جو تھا وہ شروع کر لیا تھا۔ اور پھر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو لوگوں کی توجہ اس طرف ہوئی، اور آپ نے تبلیغ کا کام شروع کیا اس خطرناک وقت میں جبکہ بہت زیادہ ظلم و ستم مسلمانوں پہ ہو رہا تھا۔ تو جتنا مال تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہ سارا مال انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے دین پر، اشاعت اسلام پہ خرچ کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس 40,000 نقد درہم تھے، اور وہ سب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور اشاعت اسلام کے لیے خرچ کر دیے تھے۔ اس کے علاوہ 7 غلام تھے جنہیں جو مسلمان ہونے کے سبب سے طرح طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے تھے، تو ان کو خرید کر آزاد کیا۔ اسلام میں سب سے پہلا خطبہ پڑھنے کا اعزاز بھی حضرت ابوبکر صدیق کو حاصل ہوا، اور پہلی مسجد بھی بنانے کا اعزاز جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ہے۔ انہوں نے اپنے گھر میں مسجد بنائی تھی مکہ میں، اور اس میں بیٹھ کے روزانہ تلاوت کلام پاک کرتے تھے۔ تو قرآن مجید حضرت ابوبکر صدیق کا پڑھنا، اور پھر ان کی زبان میں جو حلاوت تھی تو ان کے گرد بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ تو پھر کفار مکہ نے اس کو بند کرا دیا تھا کہ ہمارے بیوی بچے جو ہیں کہیں اسلام کی طرف راغب نہ ہو جائیں، انہوں نے مزاحمت کی۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حبشہ کی طرف ہجرت کی نیت سے روانہ ہو گئے۔ تو راستے میں ابن الدغنہ جو ہے وہ تاجر ملا، یہ کافر تھا، وہ بااصرار واپس لایا اور مکہ کے رئیسوں سے کہا کہ تم ایسے شخص کو شہر سے نکال رہے ہو جو بے دیکھی ہوئی چیز یعنی ثواب آخرت کو کماتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، لوگوں کی غم خواری کرتا ہے، مہمانوں کی ضیافت کرتا ہے، تو میں اب انہیں امان دے کے واپس لایا ہوں، اور تم اب ان سے کوئی مزاحمت نہ کرنا۔ سب کافروں نے ابن دغنہ کی جو مان تھی اس کو منظور کر لیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بول اٹھے کہ میں ایک کافر کی امان میں نہیں رہنا چاہتا، میرے لیے اللہ اور اس کے رسول کی امان کافی ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور سارا قصہ جو ہے وہ بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر اب آپ کہیں نہ جائیں، ہمیں بھی ہجرت کی اجازت ملنے والی ہے اور ہمارے ساتھ جانا۔ تو اس طرح سے
حضرت بکر صدیق نے مکہ میں قیام کیا۔ تو بہرحال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار اور دوست اور جان نثار صحابی تھے، ان کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، وہ ہم جب آخر میں جائیں گے تو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آپ دیکھیں گے ان سے احادیث جو ہے بہت کم روایت ہیں، ایک تو وہ ڈرتے بھی تھے، کم سے کم حدیث بیان کرتے تھے۔ ابھی ہم نے شاید پہلی حدیث ہے بخاری میں جو حضرت بکر صدیق کے حوالے سے پڑھی ہے۔ بہرحال تو دعا جو سکھائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی حضرت بکر صدیق کو، وہ یہ دعا تھی کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا مجھے امید آتی ہوگی زیادہ تر لوگوں کو نہیں آتی تو اس کو یاد کر لیں۔ تو یہ دعا بھی تشہد میں پڑھی جا سکتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ احادیث میں مزید دعاؤں کا ذکر ہے، ان کو ہم چند دعائیں دیکھ لیتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کو سکھائی تھی۔ تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اسلام سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ کون سی دعا تھی؟ اللہم اغفر لی ما قدمت، کہ اللہ میرے وہ سارے گناہ معاف کر دے جو آگے گئے، وما اخرت جو پیچھے رہ گئے، یعنی وما اخرت جو پیچھے رہ گئے، نیکیاں ایسی ہوتی ہیں نا جو آگے تک اور چلتی ہیں، صدقہ جاریہ بنتی ہیں، جو چیز پیچھے رہ جاتی ہے۔ اسی طرح گناہ بھی جو ہیں جو پیچھے رہ جائیں تو وہ بھی معاذ اللہ مسلسل گناہ کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت جو پیچھے رہ گئے، وما اسررت جو میں نے چھپ کے گناہ کیے، وما اعلنت جو میں نے علی الاعلان کیے، وما اسرفت جو مجھ سے زیادتیاں ہوئی، وما انت اعلم بہ منی جو کچھ کہ تو مجھ سے جانتا ہے، انت المقدم تو ہی مقدم ہے سب سے، وانت المؤخر تو ہی مؤخر ہے، لا الہ الا انت۔ تو یہ دعا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم بہ منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ مسلم کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ پھر ایک دعا جو ایک اور صحابی بیان کرتے ہیں، حضرت محجن بن عدرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو تشہد کے بعد یہ دعا پڑھتے سنا۔ دعا کون سی تھی؟ اللہم انی اسألک، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یا اللہ اے اللہ، بأنک الواحد الاحد الصمد کہ تو یکتا ہے اور تو بے نیاز ہے، الذی لم یلد ولم یولد نہ تو نے کسی کو جنم دیا اور نہ تجھے کسی نے جنم دیا، ولم یکن لہ کفوا احد اور تیرے برابر کوئی نہیں ہے، تیرا کف جو ہے وہ کوئی نہیں ہے، ان تغفر لی مجھے معاف کر دے، تغفر لی ذنوبی میرے گناہ معاف کر دے، انک انت الغفور الرحیم تو غفور الرحیم ہے۔ تو یہ دعا وہ شخص پڑھ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر 3 بار فرمایا کہ اس آدمی کی بخشش ہوگی، یعنی ایسی خوبصورت دعا ہے کہ جو یہ دعا دل سے پڑھے گا تو اس کی بخشش ہو جائے گی۔ پھر اگلی ایک دعا جو ملتی ہے کہ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تیرے لیے ساری تعریف ہے، لا الہ الا انت الحنان کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو حنان ہے۔ حنان انتہائی شفقت کرنے والے کو کہتے ہیں، انت الحنان تو بہت شفیق ہے، بہت لوگوں میں مہربان ہے، بدیع السماوات والارض زمین اور آسمان کو بنانے والا ہے، ذل جلال والاکرام تیرا جلال اور اکرام جو ہے، بزرگی ہے تیری بے انتہا اور تو بزرگی کا مالک ہے، ذل جلال والاکرام، یا حی یا قیوم اے زندہ رہنے والے اور قائم رہنے والے، انی اسألک میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے کوئی دعا مانگی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتدرون بما دعا، کیا تمہیں معلوم ہے اس نے کیا دعا کی؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم کہ اللہ اور رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ قال والذی نفسی بیدہ، بے شک وہ ہستی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد دعا اللہ باسمہ العظیم، اس نے اللہ کے اسم اعظم سے دعا مانگی ہے، الذی اذا دعی بہ اجاب، جو نام لے کے دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے، واذا سئل بہ اعطی، اور جب کوئی مانگتا ہے اس اللہ کا یہ نام لے کے تو اسے دیا جاتا ہے، قال عفان دعا باسمہ۔ تو یہ دعا ہے جو کہ ایک اور دعا سکھائی گئی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو۔ اس طرح کتب حدیث میں اور بہت ساری دعائیں ملتی ہیں، ان کو ہم پڑھ لیں کہ جو تشہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے یا صحابہ کرام کو سکھائی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک لگی بندی ایک دعا نہیں ہے کہ بس صرف وہی پڑھیں اور اس کے علاوہ ہم کچھ نہ مانگیں۔ ہم کوئی قرآنی دعا، کوئی مسنون دعا جو ہمیں آتی ہو، ہم تشہد کے بعد اور سلام پھیرنے سے پہلے درود شریف کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔
اور خاص طور پہ جو کوئی خواہش ہے، کوئی مشکل آ گئی ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، تو اس حوالے سے بھی دعا ہم سلام پھیرنے سے پہلے کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔